ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی کے درس کی محفل میں ایک شخص پابندی کے ساتھ آیا کرتا تھا، لیکن اس شخص کی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی محفل میں آتا اس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوتا۔ آج تک کسی نے بھی اس کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی نے اس شخص کو روکا اور آپ نے فرمایا کہ شخص مجھے بتا، تو ہمیشہ اپنے چہرے کو کیوں ڈھانکے رکھتا ہے؟ اس نے کہا، کیا آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ میں چہرے کو کیوں ڈھانکے رکھتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے بتا۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سنیں، میرا واقعہ بہت عجیب ہے۔ دراصل میں ایک کفن چور تھا۔ روزانہ قبرستان میں جانا اور لوگوں کے کفن چرانا یہی میرا ذریعہ معاش تھا۔ ایک رات اپنے معمول کے مطابق میں قبرستان میں پہنچا۔ وہاں ایک تازہ قبر موجود تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ قبر کسی عورت کی تھی۔ میں نے قبر کے اوپر پڑے ہوئے پتھر ہٹائے، ہاتھ بڑھا کر میں نے اس میت کے کفن کے ایک کپڑے کو کھینچا اور اسے باہر نکال لیا۔ میں نے جیسے ہی دوسرا کپڑا اتارنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اچانک اس مردہ عورت کے جسم کے اندر حرکت پیدا ہو گئی۔ میں نے پوری تیزی کے ساتھ اس کپڑے کو پکڑا اور میں کھینچنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے اس عورت نے دوسری طرف سے کفن کے کپڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے اوپر سے آواز دے کر کہا، تو کتنا بھی زور لگا لے، مجھ سے زیادہ تیرے اندر طاقت نہیں ہے۔ میں تیرے کفن کا کپڑا یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کھینچ رہا تھا اور اس عورت نے مضبوطی سے اسے پکڑ رکھا تھا۔ میں نے پورا زور لگایا، یہاں تک کہ اس عورت نے اپنے ہاتھ کو کفن سے باہر نکالا اور میرے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس عورت کا تھپڑ مارنا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میرے گال میں جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسی حالت میں اٹھا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ جب میں نے گھر جا کر دیکھا تو اس عورت نے میرے گال پر جو تھپڑ مارا تھا، اس کی انگلیوں کے نشان میرے گال پر موجود تھے۔ آج بھی آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں کی نظروں سے اپنے اس نشان کو بچانے کے لیے میں ہر وقت اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانکے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد ابو اسحاق کہتے ہیں، اس شخص نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور میں نے دیکھا اس کے گال پر واقعی ایک عورت کی انگلیوں کے نشان موجود تھے، جسے دیکھ کر میں کانپ گیا۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ اس کا پورا واقعہ لکھ کر میں نے اس دور کے ایک ولی کی بارگاہ میں بھیجا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آخر اس بندے کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے ولی فوراً اس خط کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کفن چور سے یہ پوچھو کہ کیا اس نے سچی توبہ کر لی ہے، اور ساتھ ہی اس سے یہ پوچھو کہ اس نے کفن چرانے کے لیے جن جن لوگوں کی قبریں کھودی تھیں، کیا اس نے قبروں میں کوئی سنسنی خیز معاملہ بھی دیکھا تھا، کوئی ہیبت ناک بات بھی دیکھی تھی۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب میرے پاس وہ خط آیا، میں نے کفن چور سے کہا، کیا تو نے کفن چوری سے سچی توبہ کر لی؟ اس نے کہا، جس دن اس عورت نے میرے گال پر تھپڑ مارا تھا، میں نے اسی دن اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی۔ پھر آپ نے کہا، اللہ کے ولی تجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب تو نے کفن چرانے کے لیے لوگوں کی قبریں کھودی تھی تو بتا تو نے قبر والوں کا کیا حال دیکھا تھا؟ اس نے کہا، میں نے جتنے لوگوں کی قبریں کھودی تھی، اکثر لوگوں کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو اسحاق یہ پورا معاملہ لکھ کر پھر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی نے جواباً لکھا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ابو اسحاق، کیا تو جانتا ہے جن لوگوں کے چہرے قبر میں قبلے سے پھر چکے تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ یعنی جب وہ مرے، دنیا نے ان کو مسلمان سمجھا اور مسلمانوں کی طرح انہیں غسل بھی دیا گیا، انہیں کفن بھی پہنایا گیا، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، ان کو قبر میں بھی مسلمانوں ہی کی طرح اتارا گیا، دفن کیا گیا، لیکن رب نے ان کے چہرے کو قبلے سے پھیر کر بتا دیا، اے دنیا والوں، تم نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے مسلمانوں جیسا، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ ناظرین اکرام، ہم نے ایک واقعہ سنا، ایک کفن چور کا اور ایک اللہ کی ایسی بندی جس نے کفن چور کے گال پر تھپڑ مارا۔ اب آئیے ایک اور کفن چور کا واقعہ اور اللہ کی ایک اور بندی کا واقعہ سنتے ہیں۔ ایک کفن چور توبہ کے بعد بیان کرتا ہے کہ میں بغداد کا اپنے دور کا مشہور کفن چور تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا جو بڑی نیک تھی، پرہیزگار تھی، عابدہ زاہدہ تھی، ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ بڑی با پردہ خاتون تھی۔ اس کے انتقال کے بعد
جب لوگ جنازہ لے کر چلے میں بھی اس کے جنازے میں شریک ہو گیا، میں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، میں نے میت کو کندھا بھی دیا، قبر میں جب لوگوں نے اتارا مٹی دی تو میں نے بھی مٹی دی، اور میری نیت تو صرف اتنی تھی کہ میں اس کی قبر کو دیکھ لوں، نشان لگا لوں، تاکہ رات موقع دیکھ کر اس کا کفن چرا سکوں۔ وہ کفن چور کہتا ہے کہ رات جب میں نے دیکھا کہ قبرستان میں سناٹا تھا، میں قبرستان کی دیوار فلانگ کر اندر آیا، اس قبر پر پہنچا، میں نے قبر پر پڑے ہوئے بڑے بڑے پتھر ہٹائے، اور اس کے بعد ہاتھ بڑھا کر میں نے اس مردہ عورت کے جسم سے کفن کو کھینچنا شروع کیا۔ ابھی میں نے کفن کو ایک طرف سے پکڑ کر کھینچنا شروع کیا تھا کہ دوسری طرف سے اس عورت نے کفن کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہتی ہے، اے اللہ کے بندے، کہیں کوئی جنتی بھی کسی جنتی کا کفن چراتا ہے؟ وہ کفن چور کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو میں حیران رہ گیا، میں نے کہا تو واقعی جنتی ہوگی کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہتے تھے تو بڑی با پردہ تھی، با حیا تھی، نیک تھی، پرہیزگار تھی، لیکن میں نے تو زندگی بھر کفن چرایا ہے، آخر میں جنتی کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ کفن چور کہتا ہے، اس خاتون نے کہا، اے اللہ کے بندے، جب میں قبر کے اندر آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ کو یہ خوشخبری سنایا ہے، اے میری بندی، آج جس نے تیری نماز جنازہ کو ادا کیا ہے، جس نے تیری میت کو کاندھا دیا ہے، میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے، وہ سب کے سب جنتی ہو گئے ہیں۔ تو اے شخص، تو بھی تو میرے جنازے میں شریک تھا، تو نے بھی تو کاندھا دیا ہے، تو نے بھی تو نماز جنازہ پڑھی ہے، تو ظاہر ہے کہ تو بھی جنتی ہو چکا۔ پھر جنتی ہو کر کیا کوئی جنتی کا کفن چراتا ہے؟ وہ کفن چور کہتا ہے، اس عورت کی زبان سے جملے سننا تھا، میں نے اسی موقع پر اس کو گواہ بنا کر رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، پلٹ کر آ گیا یہ نیت کر کے، اب بھوکا مرنا تو گوارا ہے لیکن کسی کا کفن چرانا گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، ان دو واقعات سے یہ سبق ملتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں، اور وہ قبر میں رہ کر بھی قبر پر آنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں، ان کے اعمال بھی جانتے ہیں، ان کے انجام بھی جانتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ہم قبروں کو دیکھ کر، جنازے کو دیکھ کر، مرنے والوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، اور اپنے اعمال کو ایسا سنواریں کہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کے فضل و کرم کا نزول ہو۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے، موت کو یاد کرنے، موت کی تیاری کرنے، اور اپنے آپ کو آخرت کے سفر کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔